اگلا شعر دیکھیے۔ اب پست و بلند ایک ہے جوں نقش قدم یاں، پامال ہوا خوب تو ہموار ہوا میں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو اب بلندی اور پستی دونوں کا مقام ایک جیسا ہے۔ زندگی کے تھپیڑے کھا کر ہی شخصیت میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح مٹی کو بار بار ہل چلایا جائے تب جا کر وہ فصل کی تیاری کے لیے، فصل اگانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یہاں پر میر نے زندگی کی مسائل اور مشکلات کو برداشت کرنے کا پیغام دیا ہے کہ دنیا میں بلندی اور پستی، امیری اور غریبی دونوں کا مقام ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ جب تک انسان حوصلہ اور ہمت سے کام نہیں لیتا وہ مشکل حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میر نے بھی زندگی میں ٹھوکریں کھائیں، ان کے حالات زمانہ ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے دلی کی تباہی دیکھی، زمانے کی بدسلوکی برداشت کی۔ ان تمام چیزوں نے میر کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ تحمل، متانت، صبر پیدا ہوا، اور میر کہتے ہیں کہ انسان جتنا پریشان حالات، مشکلات کا شکار ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے، ہر معاملہ کو سمجھنے کا، مسئلے کو حل کرنے کا۔ اور جس طرح مٹی پر مسلسل ہل چلایا جائے تو تبھی وہ ہموار ہوتی ہے، یعنی سختی جھیل کر ہی اس کے اندر برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس قابل ہوتی ہے کہ ایک نئی فصل پک کر تیار ہو سکے۔ اسی طرح میر کہتے ہیں کہ جس طرح نقش قدم جو ہے، کسی جگہ پر پاؤں کے نشان آپ کو نظر آئیں اور آپ کے بعد آنے والے لوگ انہی قدموں کے نشانوں کے اوپر چل کر کہیں مختلف سفر اختیار کریں تو نشانوں پر، قدموں کے نشان پے در پے پڑیں تو اصل نشان مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ بتا نہیں سکتے کہ یہاں پر کس کے نشان رہ گئے اور کس کے نشان مٹ گئے۔ تو میر کہتے ہیں کہ دنیا میں جو زندگی ہے اس کی وہ فنا کے قابل ہے، زندگی کو دائمیت حاصل نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، دنیا فانی ہے، زندگی مختصر ہے، اور جس طرح قدموں کے نشان مٹ جاتے ہیں اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو، اگر اللہ نے بہت زیادہ کوئی نعمتیں عطا کی ہیں تو اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ مشکلات کا شکار ہے تو اس پر شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے، تاکہ یہ فانی دنیا میں کچھ دیر کے لیے انسان آتا ہے پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بلکہ نامساعد حالات انسان کو صبر اور برداشت کا حوصلہ دیتے ہیں اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ کب ناز سے شمشیر ستم اڑنے نہ کھینچی، کب ذوق سے مرنے کو نہ تیار ہوا میں۔ میر کہتے ہیں کہ محبوب ہمیشہ ظلم کے تیر چلانے کو تیار رہتا ہے، اور دوسری طرف میں بھی بڑے شوق سے اپنے محبوب پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ جو ہم شعری روایت میں دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ہاتھوں جان کا نذرانہ پیش کرے، اور دوسری طرف محبوب کیونکہ عاشق کو اس کے جذبے کو صادق نہیں سمجھتا، اس لیے وہ محبوب عاشق پر بھروسہ بھی نہیں کرتا، اور ہر لمحہ عاشق کی جان کے در پہ رہتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ پر ہر وقت ستم ڈھانے کو تیار رہتا ہے، محبت کے بدلے جفا دیتا ہے،
اور وفا کا بدلہ بے وفائی سے دیتا ہے، اور اپنی نفرت اور اپنے غصے کے اظہار کے لیے ہر وقت شمشیر کو تان کر رکھتا ہے تاکہ عاشق کا سر قلم کر دے۔ اور میر کہتا ہے کہ محبوب کی یہ خواہش سر آنکھوں پر، کیونکہ محبوب سے بڑھ کر یہ تو عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے لیے اس جان کا نذرانہ پیش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی تو ایک بار ہی دی ہے اور زندگی نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، تو پھر کیوں نہ زندگی کسی مقصد کے تحت گزاری جائے۔ اور ایک عاشق کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد محبوب کے ہاتھوں جان دینا ہے، اور اس لیے میر کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی راہ محبت میں اپنی جان پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا، اور یہی میری سچی محبت کی نشانی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ بازار وفا میں سر سودا تھا سبوں کو، پر بیچ کے جی ایک خریدار ہوا میں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت کے بازار میں اگرچہ سبوں کو دیوانگی اور جنون کی کیفیت طاری تھی سبوں پر، لیکن میں نے اس بازار محبت میں اپنا دل بیچ کر اس کے بدلے میں محبت خریدی، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کی راہ میں ملنے والی تکلیفیں، اذیتیں اور مصیبتیں بھی خریدی۔ یہاں پر میر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ محبت کے دعوے دار تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، سبھی کو محبوب سے محبت کا دعویٰ ہے، مگر کوئی بھی محبوب کی خاطر اپنے جان قربان کرنے کو تیار نہیں، راہ محبت میں ملنے والی اذیتیں برداشت کرنے کے لیے راضی نہیں، تو اس طرح سبوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اور میری محبت کا اندازہ، اس کی صداقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میں وہ باحوصلہ عاشق ہوں جس نے محبوب کی خاطر اپنا دل قربان کیا، اپنا دل بیچ دیا بازار محبت میں، اور اس کے بدلے میں کیا خریدا؟ محبت، اذیت، مصیبت، اذیت، ملامت، بلائیں، اور یہ تمام چیزیں خرید کر میں عشق کے میدان میں سرخرو ہوا۔ بچوں، دیوانگی اور جنون عشق کی معراج سمجھی جاتی ہے، اور جنون ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کو ہوش نہیں رہتا، صحیح اور غلط، نفع اور نقصان کا فرق نہیں باقی رہتا، اور عاشق تو کبھی سودے بازی کرتا ہی نہیں جو سچے دل سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز دل، جو کہ انسان کی سب سے قیمتی شے ہوتی ہے، وہ دے کر اس کے بدلے اس نے رسوائیاں، طعنے، ملامت اور اذیتیں خریدی، تو صرف اس لیے کہ وہ محبوب کی نظر میں سرخرو ہو سکے۔ اگلا شعر دیکھیے۔